بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ محترم سامعین کرام، برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں کچھ ایسے اعمال اور کچھ ایسی وردیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اور یہ اذکار یا وردیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، جو ہم سے خطائیں ہوتی ہیں اس کو دھل ڈالتی ہیں اور ہمیں پاک و صاف کر دیتی ہیں گناہوں اور خطاؤں سے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو وردیں ہیں یہ تقریباً ہم تمام ساتھیوں کو، ہم تمام بھائیوں کو یاد ہیں، لیکن ہم اس کی تطبیق جو ہے نہیں کر پاتے ہیں یا کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ یاد سب کو ہیں، بس اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، اور جب عملی جامہ پہنائیں گے تو اس صورت میں وہ گناہ کیا ہو جائیں گے، ہم سے معاف ہو جائیں گے جو ہم نے کیے ہیں، پہلے کیے ہیں، یا بعد کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پہلے کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ اس حدیث کو سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، تو اس کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، چاہے جتنی خطائیں ہوں، ان کی مقدار جتنی بھی ہو، جتنا بھی گناہ ہو، یہ کہنے کی وجہ سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اس سے گناہیں دھل جاتے ہیں۔ کس کو یہ یاد نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے، سب بھائی اس کو یاد کیے ہوئے ہیں، سب کو یاد ہے، یہ کلمہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ ہر ایک بھائی کو یاد ہے، اللہ اکبر ہر بھائی کو یاد ہے، ولا حول ولا قوة الا باللہ تمام لوگوں کو یاد ہے۔ بس اس کا ورد کرنا ہے، اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں بتلایا گیا وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، اس کے اندر ملوحیت پائی جاتی ہے، نمک پایا جاتا ہے، تو جب وہ تھپیڑے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے، خاص طور سے کنارے کا حصہ، ساحلی حصہ جو ہوتا ہے، تو جب اس سے پانی ٹکراتا ہے تو وہاں جھاگ پیدا ہوتا ہے۔ جتنے دور آپ جہاں جہاں جاتے جائیں دیکھتے جائیں، وہ جھاگ آپ کو ملتا جائے گا، اس کی کوئی محدود نہیں ہے۔ وہ جھاگ کہ 1 کلو ہے، 10 کلو ہے، 10 ٹن ہے، 20 ٹن ہے، 50 ٹن ہے، اس کا کوئی حد نہیں۔ تو جس طرح وہ جھاگ کا کوئی حد نہیں، بہت زیادہ جھاگ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے بہت زیادہ خطائیں ہوں تبھی اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ کہنے سے سب کو یاد ہے میرے بھائی، اس کا عملی جامہ پہنائیں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہر کوئی کھانا کھاتا ہے، ہر کوئی پانی پیتا ہے، ہر کوئی چائے پیتا ہے، پھل فروٹ کھاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد اگر کوئی آدمی کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، کہ اللہ رب العالمین کی تعریف، جس نے یہ کھانا ہم کو کھلایا، یہ پانی پلایا، یہ رزق ہم کو عطا فرمایا، اور اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں،
ہاں اس میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے میں کھانا بھی کھایا، اللہ کی توفیق سے روزی بھی ملی، اور برائیوں سے اور پریشانیوں سے اور ہر چیز سے مجھے نجات ملی، یہ کلمہ کہہ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو پچھلے اس کے گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے یا ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یرضی عن العبد اذا اکل الاکلہ او شرب الشربہ فیحمدہ علیہ، کہ اللہ رب العالمین بندے سے خوش ہو جاتا ہے جب ایک لقمہ کھاتا ہے یا کھانا کھاتا ہے یا گھونٹ بھر پانی پیتا ہے یا پیٹ بھر پانی پیتا ہے، سرابی اس کو ہو جاتی ہے، کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس سے خوش ہو جاتا ہے بندے سے۔ کس بات کی وجہ سے؟ کہ اس نے تعریف کی کس کی؟ اللہ کی، کہ اللہ نے ہم کو کھلایا، اللہ نے ہم کو پلایا، اللہ نے ہم کو روزی دی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی تحمید، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، کھانے کی بات کی دعائیں ہمیں کھانے کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، دنیا اسی سے چلتی ہے، ہماری حیات اسی سے برقرار ہے، تو ضرورت یہ ہے کہ اس دعا کو یاد کر لیں۔ تقریباً تمام بھائیوں کو یہ دعائیں یاد بھی ہوں گی، اگر نہیں یاد ہیں تو کم سے کم آج سے یہ عہد کر لیں کہ اس کو یاد کر لیں۔ الحمدللہ کم سے کم اسی وقت سے شروع کر دیں، کھانے کے بعد کہنا الحمدللہ، یا پانی پیے تو کہیں الحمدللہ، اس کے بعد آگے والی دعا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین، ایک سطر کی دعا ہے، یاد کر لیں۔ اسی طرح اگر پوری دوسری دعا جو میں نے آپ کو یہ بتلائی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جو بھی اس میں سے یاد کر لیں، الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ کہنے سے۔ اسی طرح جب ہم لباس پہنتے ہیں، خاص طور سے لباس نیا پہنتے ہیں، بہت شوق سے لاتے ہیں، ماشاءاللہ پہنتے ہیں، اللہ نے روزی دیا ہو تو آدمی کو جو ہے اللہ کی نعمت کا دکھانا اثر چاہیے کہ ہاں اچھے پہنیں، اچھا کھائیں، ہر چیز یہ اللہ رب العالمین سے خوش ہوتا ہے بندے سے کہ اس کو روزی دیا ہے میں نے، تو وہ اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، اور جو ہے میرا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تو جب لباس پہنے تو کہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، الحمدللہ الذی کسانی ھذا، کہ الحمد اللہ کی تعریف، ہاں جس نے یہ کپڑا ہم کو پہنایا، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی پہننے کی، اللہ نے یہ روزی دی تو میں نے اس کپڑے کا استعمال کیا، کپڑا خریدا اور سلایا اور پہنا۔ یہ کھانے کی طاقت نہیں تھی، اللہ نے ہم کو یہ طاقت عطا فرمائی اور روزی عطا فرمائی، تو ہم نے کیا کیا؟ یہ روزی خریدا اور روزی کھایا، اللہ کی روزی کو، اور اللہ کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے اور بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ دعائیں یہ جو ہے ہم تمام ساتھیوں کو یاد ہیں، ازبر ہیں، یا اگر نہیں یاد ہیں تو اس کو یاد کریں، بہت آسان دعائیں ہیں، اور اپنی زندگی میں انسان اپنے گناہوں سے چھٹکارا لے۔ پڑھ دیا گناہ معاف ہو گئے، پڑھ دیا اللہ راضی ہو گیا، پڑھ دیا اللہ کا شکر ہم نے ادا کر دیا اللہ رب العالمین کی نعمت کا، تو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں زیادہ کروں گا تمہارے لیے نعمتوں کو، صحت کو، تندرستی کو، اور اسی طرح تمہارے لیے میں تمہارے گناہوں کو جو ہے مٹا دوں گا۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ رب العالمین کا بہت کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دعائیں ہم کو، یہ تعلیم ہم کو دی، تو ان تعلیم کو، معمولی دعاؤں کو، چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو ہم جو ہے یاد کر لیں، اس سے اپنی زندگی میں گناہوں سے پاک ہوں۔ اسی طرح انسان اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، ایک دن میں 100 مرتبہ، تو ایسی صورت میں اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہوں سب معاف ہو جاتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہوں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ گناہوں کے جتنے بھی ہونے کی مثال میں نے بتلایا آپ کو کہ سمندر کے جھاگ کے برابر دی گئی، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے بتلایا سمندر کے جھاگ بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنے بندے کے بہت زیادہ گناہ ہوں تب بھی معاف ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے بندے سے۔
سبحان اللہ و بحمدہ ہر ایک کو یاد ہے. 100 مرتبہ کہنے میں کتنا ٹائم لگے گا میرے بھائی؟ 100 مرتبہ کہنے میں بہت مشکل سے 2 یا 3 منٹ، بہت مشکل سے 2-3 منٹ لگے گا. سبحان اللہ و بحمدہ. اور اللہ رب العالمین کو یہ دعا بہت پسند ہے. بخاری شریف کی آخری روایت ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے ہوئے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہیں. کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہر کوئی کہتا ہے، ہر ایک کو یاد ہے. کتنا آسان ہے کہنا اس کا. چنانچہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر، ترازو کے اندر قیامت کے دن جب اعمال بندے کے تولے جائیں گے تو اس کے اندر بہت ہی یہ بھاری کلمے ہوں گے. ثقیلتان بہت وزنی ہوں گے. پلڑے میں جب رکھے جائیں گے بندوں کے اعمال تو اس وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا پلڑا کیا بہت ہی بھاری اور ثقیل ہوگا. ثقیلتان فی المیزان، بہت ہی وزنی یہ لوگ ہوں گے، ویٹ ان کے اندر ہوگا، طاقت ہوگی. اور خفیفتان علی ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، اللہ رب العالمین کو پسند ہے کہ بندہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی اللہ کی پاکی، اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی تقدیس. اللہ ہر گناہوں سے پاک ہے، ہر عیوب سے پاک ہے. اللہ رب العالمین شرک اور شرکیات سے پاک ہے. اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے. جو لوگ اللہ رب العالمین الزام لگاتے ہیں اولاد کا، کرسچن یا دوسرے، تو ان تمام چیزوں سے، عیوب نقائص سے پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. سبحان اللہ. کوئی چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں، کوئی ویسی چیز تو سبحان اللہ کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ اس کا سبحان اللہ. تو یعنی اس طرح نماز میں جب بھول جاتا ہے امام تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. یعنی نماز ایک عبادت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے اس کو ادا کرنے کا. اس میں خلل یا خامی ہو گئی تو سبحان اللہ پاک ہے. یعنی اللہ نے یہ طریقہ نہیں بتلایا جس طرح ادا کر رہے ہو اے امام، اللہ نے صحیح طریقہ بتلایا. اللہ پاک ہے عیوب سے، نقص سے، ذاتی سے. تو اللہ نے عبادت کا طریقہ بتلایا ہے، یہ طریقہ نہیں جو تم کر رہے ہو. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے پاک اور بری ہے. اللہ نے طریقہ بتلایا ہے نماز کے ادا کرنے کا، یہ تو ہم کہتے نہیں ہیں. تو میرے بھائیو اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی بزرگی ہے، اللہ کو محبوب ہے. اللہ کو یہ کلمہ محبوب ہے. جب کلمہ کہنے والا اللہ کے سامنے کلمہ کہے گا، اللہ وہ بندہ محبوب ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے ہاں. اللہ رب العالمین کے چہتا ہو جائے گا، پیارا ہو جائے گا وہ بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک. تو میرے بھائیو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کتنا منٹ لگتا ہے؟ 3 منٹ. 100 مرتبہ کہنے میں، 100 مرتبہ کہنے میں. اسی طرح جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہا، یہ کتنا ہوئے؟ 33 99. 100 سینکڑوں کو پورا کرنے کے لیے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کتنا منٹ لگتا ہے؟ وہی 2 یا 3 منٹ. 2 یا 3 منٹ. میرے بھائی یہ اذکار ہیں نماز کے بعد کے، جس کی کوئی اہمیت ہم نہیں دیتے ہیں. جس کو نماز سلام پھیرا، کچھ لوگ تو ایسے میرے بھائی ایسے ہیں جو ان سنتوں کو جانتے نہیں ہیں، یا جانتے ہیں پتہ نہیں اور پھر اس سے منہ موڑتے ہیں، پتہ نہیں ہم کو تو یہ خبر نہیں ہے، وہ جانیں. فوراً سلام پھیرا، فوراً اٹھ کر کے وہ سنت پڑھنے لگیں گے، نفل پڑھنے لگیں گے. سلام پھیرنے کے بعد فوراً. یہ نبی صاحب کا طریقہ نہیں تھا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا، یہ صحیح طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے سلام پھیرنے کے بعد فوراً جو ہے اٹھ کے سنت پڑھنے لگے. طریقہ یہ ہے کہ اذکار اس کے ہیں نماز کے،
अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ुल जलाल वल इकराम रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला इलाहा इल्लल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्याहु मुख़लिसीना लहु द्दीन वलौ करिहल काफ़िरून ला इलाहा इल्लल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहुल हम्दु व लहुन निअमतु व लहु थनाउल हसन व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी तरह फिर जो है ये 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, और 100 को पूरा करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। इसी तरह आयतुल कुर्सी का पढ़ना, समझ रहे हैं। और जो है क्या कहते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक का पढ़ना एक एक बार, हाँ, हर नमाज के बाद। इसी तरह फजर और क्या कहते हैं, फजर और असर मगरिब की नमाज के बाद 3-3 मरतबा पढ़ना इन तीनों कुल का। इसी तरह जो है कुल हुवल्लाहु अहद का पढ़ना एक एक बार हर नमाज़ों में, इल्ला कि मगरिब और फजर की नमाज के बाद 10-10 मरतबा पढ़ना। तो ये मेरे भाई इसकी बड़ी फजीलतें हैं, इसकी जो है बड़ी अहमियत है। ये अज़कार हैं जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बतलाया है। तो बहुत सारे लोग सलाम फेरते ही फ़ौरन खड़े होकर के सुन्नत पढ़ने लगते हैं। पता नहीं उनको ये हदीसें मालूम नहीं हैं, या जो है मालूम हैं और जो है उनके पास टाइम नहीं है, क्या है अल्लाह ताला जाने ये क्या मकसद है। दूसरे ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ के और फ़ौरन जो है न सुन्नत है न ही अज़कार हैं, भागने लगते हैं। तो मेरे भाई अगर 2 मिनट आदमी या 3 मिनट या 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट रुक करके अगर ये अज़कार कर ले तो वो फिर अपने अमाल को मुकम्मल किया, जो उसको हुक्म दिया गया कुरान हदीस में उसको मुकम्मल किया और उसके गुनाह माफ़ हो गए। और एक सही तरीक़ा जो इस्लामी तरीक़ा है उस तरीक़े के मुताबिक क्या है, उसने अपनी इबादत को उतारा और उस सांचे में उसको ढाला, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अमाल को कबूल करेगा और उन अज़कार को कबूल करेगा और उससे गुनाहों को भी माफ़ करेगा। इसलिए मेरे भाइयों ये अज़कार को याद करें और उसके ज़रिए अपने नफ्स की तहारत और पाकी अपने नफ्स की हासिल करें और गुनाहों से पाक हों। इसी तरह आदमी को चाहिए कि जब वो सोने लगे तो ये कलिमात जो अज़कार मैंने बताए हैं, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा करने के लिए वो करे। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ये कहे, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह ये अज़कार करे तो उसके गुनाह क्या हो जाएंगे, माफ़ हो जाएंगे। सोते वक्त वो ये ज़िक्र कर ले। ये कलिमात मेरे भाइयों मैं इसलिए आपके सामने ला रहा हूँ कि ये सबको याद हैं, ये कलिमात ये जुमले सबको याद हैं, बस उसको थोड़ा जहन लगा के अमली जामा पहनाना है। बहुत से भाई करते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ प्रैक्टिस में जो है इसको लाएं, अमली जामा इसको पहनाएं, इंशाअल्लाह गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सब गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करता है, बजाय इसके कि जो हमारे साथ जो है जो शैतान का भाई जो मोबाइल और जवाल है। तो मेरे भाइयों अक्सर अब इस ज़माने में पुरफितन दौर है, फितने का दौर है, परेशानी और उसका मुश्किल का दौर है कि जो है वो जवाल होता है और घंटों जब सोते हैं खाने होने के बाद, तो बजाय इसके कि हम 10-15 मिनट अज़कार करें, ज़िक्र करें, तबारक लज़ी पढ़ें, इसी तरह जो है आयतुल कुर्सी पढ़ें और जो है सूरह फातिहा की तिलावत करें, चारों कुल पढ़ें, तो और जो है और सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़ें, हाँ, और ये अज़कार जो मैंने आपके सामने बयान किए ये अज़कार करें, हाँ, बजाय इसके वही मोबाइल हमारे हाथों में होता है और वही देखते अगर कोई इस तरह की खबर कोई और आ गई परेशानी वाली खबर, तो ऐसी सूरत में नींद भी चली जाती है, उठ जाती है कभी, हाँ, और जो है कोई मुश्किल खबर आ गई तो जो है और दुख तकलीफ़ होता है, तो वो भी चली गई और अपना टाइम भी ज़ाय किया और शैतान ने भी जो है अपना हरबा इस्तेमाल किया। और अगर उसी फिर कहीं मौत हो गई तो जो है औज़ बिल्लाह यानी एक गलत कामों पर गलत चीज़ पर मौत हुई। इसलिए मेरे भाइयों हद से ज़्यादा कोशिश करें कि इस मोबाइल को आप रखें, ना देखें, ख़ास तौर से किस वक्त, सोने के वक्त। और ये अज़कार जो आपको बतलाए जा रहे हैं और जो कुरान हदीस से साबित हैं उन अज़कार को करें। देखिए दिल कितना मुतमईन होता है मेरे भाइयों, दिल कितना जो खुश होता है इन अज़कार के करने से। तो सोते वक्त ये अज़कार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके गुनाहों को माफ़ करेगा। इसी तरह मेरे भाइयों जो आदमी अज़ान का जवाब देता है और उसके बाद जो मौज़िन कहता है वही कहना है, फिर उसके बाद
وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، کہ میں راضی ہو گیا اپنے اللہ کو رب مان کر۔ راضی بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی مان کر کے، اور دین اسلام کو اپنا دین اور اپنا طریقہ مان کر کے، کہ ہمارا طریقہ اس دنیا میں جینے کا کیا طریقہ ہے، دین مانے طریقہ، تو اسلام ہمارا طریقہ ہے، منہج ہے، اس دنیا میں جینے کا راستہ ہے۔ کیسے اسلام نے ہم کو سونے کے آداب بتائے ہیں، کیسے اسلام نے نماز پڑھنے کے طریقے بتائے ہیں، کیسے اسلام نے توحید کی ہم کو تعلیم دی ہے، کیسے اسلام نے ہم کو جو ہے ماں باپ کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی ہے، کیسے جو ہے بال بچوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی ہے، تو یہ اسلام کیسے عبادات میں، معاملات میں، کیسے ہم اپنی زندگی کاٹیں، تو یہ اسلام ہم کو بتاتا ہے۔ تو بندہ یہ اقرار کرتا ہے اللہ میں اپنا طریقہ، اپنا منہج کس سے لے رہا ہوں، دین سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ نبی نے رسول تھے، ہم کو یہ چیز بتلا کے گئے ہیں، اس سے اپنا طریقہ، اپنی زندگی کا تمام معاملہ اسی کے مطابق میں ڈھالتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو اذان کا جواب دیتا ہے، تو یہ اذان کا جواب جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے میرے بھائیوں۔ جنت میں داخل ہونے کا اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ اذان کا جواب دے، کیونکہ اذان کا جواب اذان کیا جانتے ہیں، اللہ کی توحید کو بلند کرنا ہے۔ اس لیے مؤذن قیامت کے دن اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی، گردن سب سے اونچی ہوگی، اور اس کے گناہ، مؤذن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے لیے جنت میں داخلہ ایک دم ایزی اور آسان ہے، کیونکہ وہ کلمہ توحید بلند کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، تمام چیزیں جو کچھ ہیں سب کچھ اللہ سے کمتر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے مؤذن، اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میرے بھائی اس کلمے کے معنی کو سمجھیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لائق عبادت کوئی نہیں، توحید بیان کر رہا ہے۔ اور میں گواہی اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اس نماز کی طرف آؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ہمارے لیے سکون کا سبب ہے، اطمینان کا سبب ہے، اور اس چیز کو مومن آج بھی پا رہا ہے میرے بھائیوں، اس سکون کو۔ میں کہتا ہوں جو شخص نماز پڑھ لیتا ہے، اور خاص طور سے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے جماعت کے ساتھ، میرے بھائیوں کتنا دن بھر اس کو سکون میں ہوتا ہے، بہت سکون ملتا ہے میرے بھائیوں، واللہ وہ دن بھر وہ سکون کے اندر ہوتا ہے۔ پڑھ کے دیکھیں، ایک دم اس کو اتنا ریلیکس ہوتا ہے، وہ کتنا گھنٹہ لگتا ہے میرے بھائیوں۔ نماز 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے اندر یہ 5 نمازیں یہ 2.5 گھنٹے کے اندر پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ عہد کر لیں کہ مؤذن کی اذان میں نے کان سے سنی، خلاص کوئی کام نہیں کریں گے، کر رہے ہیں کام، لکھ رہے ہیں کوئی چیز، بسم اللہ رکھ دیں، اذان کا جواب دیں گے، اب اس کے بعد وضو بنائیں گے، جو ضروریات ہیں نماز سے متعلق اس کو کریں گے، اور سیدھے مسجد جائیں گے۔ نماز ختم ہوئی، اب آدھا گھنٹہ ہوتا ہے نماز کے درمیان 15 منٹ، اذان اور اقامت کے درمیان کہیں 15 منٹ، کہیں 20 منٹ، فجر کی نماز میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے۔ آپ اس کام کو چھوڑ دیں، وہیں اس چیز کو چھوڑ دیں، دیکھیے کتنا سکون ملتا ہے میرے بھائیوں، کتنا اطمینان ملتا ہے۔ آج دنیا کی مشاکل، مصیبتیں، پریشانیاں جو ہم پر آ رہی ہیں، اور دل جو ہے اطمینان میں نہیں رہتا، سکون میں نہیں رہتا ہے، یہ ایک سبب ہے میرے بھائیوں، اور بہت اہم سبب ہے۔ کلمہ توحید مؤذن بیان کر رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، توحید کی طرف بلا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، اور ہم دکان بند کر کے، اپنے اعمال کو ختم کر کے، اور جا کر کے ٹی وی اور ٹیلی ویژن اور نیٹ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ایک کاسا رکھا، منہ میں سگریٹ لگایا،
اور اس کے بعد جو ہے 5 منٹ وہی پیا اور اس کے بعد چائے پیا اور مکمل ہوا اور ہی ہاں کرتے کرتے نکلو چلو بھائی دکان کھولو، نماز ختم ہو گئی. تو کیا ہے؟ اطمینان نہیں، پریشانی ہی پریشانی ہے. یہاں بھی دنیا میں پریشانی ہے، دل کو بھی پریشانی ہے اور آخرت میں بھی پریشانی ہے، قبر میں بھی پریشانی ہے. لیکن نماز پڑھ لیا اس کو اطمینان ہو گیا، اس کو سکون ہو گیا، دل مطمئن ہو گیا، اپنے لیے جنت کی گارنٹی لے لی. اذان کا جواب دیا، جنت کی گارنٹی. وضو بنایا میرے بھائی، یہ بھی ایک اذکار میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف اور مشہور حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کو اونٹ چرانے کی ذمہ داری تھی. وہ کہہ رہے ہیں صحابی رسول کہ کہتے ہیں کہ مجھے اونٹ چرانے کی ذمہ داری میری تھی، میں اونٹ چراتا تھا. تو میں ایک دن اونٹ کو بہت پہلے لے آیا، واپس شام کو اونٹ لاتے تھے، کبھی لیٹ میں لاتے کبھی اور لاتے. تو ایک دن تھوڑا پہلے میں لے آیا اونٹ کو. تو اونٹ باندھنے کے بعد میں دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، کچھ لوگ کیوں جمع ہیں؟ میں بھی گیا وہاں. صحابی فرماتے ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی گیا وہاں دیکھنے. دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں. تو جو بات میرے کان میں پڑی وہ یہ کہ جو شخص صحیح سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اپنے دل و جان سے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے، تو ایسی صورت میں وہ شخص اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وضو کیا اور سنت وضو سمجھ لیے پڑھا 2 رکعت، تو ایسی صورت میں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی حدیث ہے کہ وضو کر کے آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنے میں ایک آواز ان کو سنائی دے رہی ہے، کہنے والا کہتا ہے کہ جو اس سے اچھی، جو اس سے بہترین، اللہ کے رسول جو اس سے پہلے والی بات تھی وہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو وضو کرے صحیح سے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو کہے کتنی اچھی حدیث ہے، کتنی اچھی بات ہے. تو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جو اس سے پہلے والی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ اور ہی اچھی ہے، تم تو ابھی آئے ہو نا. تو دیکھا انہوں نے گھوم کر کے تو دیکھا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ رہے ہیں. کہا تم تو اے عقبہ بن عامر تم ابھی آئے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہا ہے کہ جو شخص وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھ لے، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، جس سے بھی چاہے جنت کے اندر داخل ہو. وضو کرنے کے بعد جو شخص یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ لے، اس کے ساتھ اور اگر ملا لے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہہ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے بھی چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے. کتنی عظیم حدیث ہے میرے بھائی، یاد ہے ہم کو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کسی کو کوئی بھائی ایسا جس کو نہ یاد ہو؟ سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے. پھر وہی بات رہ جاتی ہے وضو بنانے کی اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی اور جنت میں داخل ہونے کی بات. تو میرے بھائیو یہ دعائیں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن ہمارے گناہ کو ڈیلیٹ کر دیتی ہیں، ختم حذف کر دیتی ہیں. یہ دعائیں انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے اپنے گناہوں سے. اور اذان کا جواب دینے کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہی ہے کہ اذان کا جو شخص جواب دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے جنت میں داخلہ واجب ہو گیا. جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے تو اس چیز کو میرے بھائیو معمولی نہ سمجھیں. کتنا منٹ اذان؟ ماشاءاللہ آج کل تو بہت سارے مؤذن تو 1 منٹ بھی نہیں لگاتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ اذان کا جواب دیں، مؤذن جو کہے گا اسی کو کہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح میرے بھائی کوئی آدمی استغفر اللہ واتوب الیہ نہیں کہہ سکتا ہے. استغفر اللہ سب کو یاد ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ.
جو آدمی استغفر اللہ اور اتوب الیہ کہے گا اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. کیا کہتا ہے اللہ سے؟ استغفر اللہ، میں اللہ مغفرت طلب کرتا ہوں تو اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مجھ سے مغفرت کرے گا اس کو معاف کروں گا. اسی طرح میرے بھائیوں، ہم آیت الکرسی اس کو ہر نماز کے بعد اگر پڑھتے ہیں، آیت الکرسی یاد کر لیں. آیت الکرسی بہت اہم آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کو یاد کر لیں، اس کو حفظ کر لیں میرے بھائیوں. تو جو شخص نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد، تو ایسی صورت میں اس کے جنت میں داخل ہونے کے درمیان اور آیت الکرسی پڑھنے کے درمیان صرف موت ہے. بس موت ہو جائے جنت میں داخل ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد جو فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے بعد مر گیا اگر، تو اس کو کیا ہے؟ جنت میں جانا ہے پکا. آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. 1 منٹ یا 1.5 منٹ لگے گا میرے بھائی پڑھتے ہوئے، یاد کرنا اس کو. جنت میں داخلہ آسان ہے. اور آخری بات جو سید الاستغفار ہے، سید الاستغفار یعنی مغفرت طلب کرنے، اللہ سے توبہ کرنے کا صیغہ سید الاستغفار، اس کو بھی یاد کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح کو کہہ لیا، اللہ پر یقین ہے اس کو، صبح کو کہہ لیا، صبح دن میں صبح ہوئی فجر بعد کہہ لیا آیت الکرسی سید الاستغفار کو، اور اس دن مر گیا تو ایسی صورت میں وہ جنت میں سے، جنتیوں میں سے ہوگا. اور شام کو کہہ لیا اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا یعنی رات میں، تو ایسی صورت میں وہ جنتیوں میں سے ہوگا. کیا سید الاستغفار ہے؟ اللہم انت ربی، بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. انشاءاللہ اگلے درسوں میں آپ کے سامنے آیت الکرسی اور جو ہے یہ سید الاستغفار بھی لکھ کے دوں گا، آپ لوگ اس کو یاد کر لیں. اور باقی دعائیں تقریباً تمام بھائیوں کو یاد ہیں، تو اس سے جو ہے آپ اپنا ورد کریں، ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، مغفرت طلب کریں. اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ ہی تعالیٰ گناہ کو معاف کرتا ہے. یہ بندہ یقین رکھ کے اللہ سے توبہ کرے، اللہ رب العالمین استغفر اللہ واتوب کہے، الیہ کہے، تو اس صورت میں اس کے گناہ کیا ہوں گے؟ معاف ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو عبادات کرنے کی اور بندگی کرنے کی جس طرح قرآن و حدیث میں ثابت ہے اس طرح اللہ رب العالمین تو عبادات کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جب تک تو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور سنتوں کو پر عمل کرنے کی، عبادات کو پرفیکٹ اور مکمل طور سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اور وفات فرما تو ایسی صورت میں ایمان پر وفات فرما. اور جو ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور جتنے کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے اس دنیا سے چلے گئے، سب کی قبر کو روشنی سے بھر دے، سب کو جنت الفردوس عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.